میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 شرطیں نہ ہوں۔ ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان 3 شرطوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اچھا عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اچھا عمل کریں تو آپ کے پیش نظر یہ 3 شرائط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، یعنی اللہ کو ایک سمجھتا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ یہ بنیادی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو، اس میں کوئی دکھلاوا، اس میں کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے عین مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ عمل، وہ کام جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، وہ دین سمجھ کر کیا جائے تو وہ مردود ہے، اسے رد کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ اچھا عمل کرنے لگے ہیں وہ شریعت کے یعنی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، ان میں ایک شرط اخلاص نیت کی ہے، عمل کی قبولیت کی 3 شرطوں میں سے ایک شرط اخلاص نیت کی ہے، اور آج میرا موضوع یہی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارے دل میں یہ ہو کہ میں نے اس عمل سے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میرا مقصود یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ دنیا حاصل کرنے کا، نہ جاہ و حشمت کا حصول مقصد ہو، نہ کوئی اور کسی قسم کا مقصد ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، تو یہ لازمی ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وہ 3 شرطوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کا ویسے معنی ہے چھانٹنا، ویسے اس کا معنی ہے ملاوٹ سے پاک کرنا، کسی چیز کو ملاوٹ سے پاک کر دینا، چھانٹنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ میں کوئی بھی عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو یہ خلوص کا عمل ہے، اس عمل میں خلوص ہے۔ اگر میں کوئی عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو گویا اس میں خلوص ہے۔ تو خلوص کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کیا جائے۔ ہاں، دنیاوی مقاصد بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی تعریف سننا، یہ ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے اندر عنصر موجود ہے کہ اپنی تعریف سننا۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بعض علماء ماشاءاللہ توحید پر تقریریں کرنے والے اور بڑی زبردست تقریریں کرنے والے ایسے ایسے کر کے کوئی جملہ بول کے ایسے ایسے کر کے لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ کوئی واہ واہ تو کر دو، میں نے اتنا زبردست جملہ بولا ہے، کوئی اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ ہی کہہ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی تعریف سننا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہ بات کہ اپنی تعریف انسان سننا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی محبت کے جذبات دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، یہ لوگ دیکھیں، ان کے اندر میری محبت آ جائے، ان کے دلوں میں میری محبت کے جذبات پیدا ہو جائے۔ کبھی یہ مقصد ہوتا ہے، یہ دنیاوی مقصد ہے۔ اسی طرح کبھی جاہ و منصب اور مال و دولت کا حصول مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مقاصد، اور اصل کام کیا ہے؟ جب بھی عمل کریں اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم عمل بھی کریں، سردیوں میں ٹھنڈ برداشت کر کے عمل کریں، گرمیوں میں گرمی برداشت کر کے ایک اچھا عمل کریں، اور ہمیں اس کا اجر نہ ملے تو کیا فائدہ اس عمل کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی عمل کرنا ہے تھوڑا کر لیں، لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ قول و فعل کے ذریعے اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرنا۔ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں ایسا کام کر رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ اخلاص کے لیے ضروری چیز ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ارادہ کرنا، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیشہ یہ کیفیت ہو کہ آپ اللہ کو اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یقیناً پھر آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ کا احسان سمجھنا کہ اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے۔ آپ جمعے کو آئے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ نہیں آ سکتے تھے۔ کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے، یہی ارادہ کریں کہ یہ مجھے اللہ کی توفیق ہوئی ہے تو میں نے یہ عمل کیا ہے۔ یعنی ہمیشہ یہی سمجھیں کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کی توفیق دی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کریں، جلد بازی نہ ہو۔ نماز پڑھنے لگے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، تو اس میں ٹھہراؤ، اس میں جلد بازی کرنے سے بچیں، کوئی بھی عمل ہو، کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ آرام سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ٹھہراؤ کے ساتھ عمل کریں۔ اچھا، پھر چوتھے نمبر پر یہ خوف رکھنا کہ کہیں میرا یہ عمل رد نہ ہو جائے۔ یہ 4 باتیں ہیں جن سے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، کہ کہیں یہ ڈرتے رہنا کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ سمجھیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور عمل کی قبولیت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس بات کو ہمیں یقیناً سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ جیسے ایک جسم روح کے بغیر مردہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
ایسے ہی ایک عمل اخلاص کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آپ نے عمل کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر آپ کو ملے تو اس کے اندر اخلاص ہوگا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے خوبصورت ہو، کتنے چٹے گورے ہو، کتنے صحت مند ہو، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے کھاتے پیتے ہو، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، خلوص کے ساتھ ہے کہ نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ ہمیشہ ہر عمل میں اخلاص، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ میرے بھائیوں، اخلاص سے دل منور ہوتا ہے، دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ دل تاریکی میں ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو صرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ فرمایا حنفاء، ایک طرف کے ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے بن کر، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن کر، اور فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی اصل دین ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص نہ ہو کسی عمل میں تو اس کے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ خالص دین ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ خالص دین ہی کو قبول کرتا ہے، تو اپنے دین کو خالص کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے دین کے جتنے عمل ہیں ان میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، 3 مرتبہ سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا۔ سوال یہ کیا کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اس کو اجر بھی ملے لیکن کچھ شہرت بھی مل جائے، اس لیے شریک ہو جنگ میں، جہاد میں، تو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا شیء، کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما کان له خالصا، اللہ کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں مگر وہی جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ وابتغی بہ وجہہ، اور یاد رکھو جب اس کی خوشنودی نہ چاہی گئی ہو تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو تو اس میں اخلاص پیدا کریں، اس میں اللہ کی خوشنودی چاہیں کہ اس عمل سے میرا مقصد اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اخلاص کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ دنیا ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، الا مبتغی بہ وجہ اللہ، سوائے اس کے کہ جس میں دنیا کے کاموں میں اللہ کی خوشنودی چاہی گئی،
اس پر لعنت نہیں ہے، وہ لعنت سے بچ جاتا۔ وہ عمل جس میں خوشنودی چاہی گئی ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو وہ لعنت سے بچ گیا۔ باقی دنیا کے سارے معاملات اس پر لعنت کی گئی۔ یہ آپ دنیا داری میں ماشاءاللہ ہم سب بہت آگے، ذہن میں رکھیں کہ دنیا داری میں بھی ہر عمل میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خلوص نہ ہوا تو پھر دنیا داری پر اللہ کی لعنت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سچے مومن وہ ہیں ہمیشہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ سچے مومن ہیں ہی وہی کہ جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اور اخلاص کا تعلق یاد رکھیں نیت کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، پھر آپ کا اخلاص ہوگا۔ اخلاص کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک صحابی ہیں اور ان کا نام ہے معن بن یزید۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد نے، یزید ان کے والد کا نام ہے، کچھ صدقہ نکالا، کچھ پیسے، کچھ درہم ایک پوٹلی میں رکھے، مسجد میں آئے اور ایک شخص کے ساتھ رکھ دیے۔ میں نے دیکھا میرا والد لوگوں کو صدقہ کر رہا ہے، میں اتنا ضرورت مند ہوں۔ میں گیا، میں نے وہ اٹھا لیے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تو وہ والد کہنے لگے اللہ کی قسم ما اردتو کا، میں نے آپ کو دینے کا ارادہ ہرگز نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، اے یزید آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا، آپ نے جو نیت کی آپ کو اجر مل گیا۔ اور فرمایا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اور اے معن جو آپ نے اٹھایا لیا وہ تیرا حق ہے، وہ تو لے جا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پر پہلے خرچ کریں، اولاد پر خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ صدقہ ہے اولاد پر خرچ کرنا۔ اور اس کا اور جو رشتہ داروں پر خرچہ کیا جاتا ہے ڈبل اجر اللہ دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک صدقہ کرنے کا اور ایک جو رحم تعلقات ایک رشتہ ہے اس کو جوڑنے کا۔ رشتہ داروں میں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور آپ کی اولاد پر جو خرچ کیا ہوا ہے، ایک حدیث میں تو واضح فرمایا کہ آپ نے 1 دینار فلاں جگہ خرچ کیا اور 1 دینار وہاں جگہ فلاں جگہ خرچ کیا اور 1 دینار آپ نے اولاد پر خرچ کیا، تو ان سب میں بہترین وہ ہے جو آپ نے اپنی اولاد پر خرچ کیا۔ اولاد پر خرچ کرنا بہت ضروری۔ اس لیے میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اخلاص کے ساتھ ہی انسان کے عمل کی قدر بڑھتی ہے۔ آپ کے عمل میں اگر اخلاص ہے تو آپ کے عمل کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اخلاص ایک جج کو مجبور کرتا ہے، ایک تاجر کو، ایک رائٹر لکھنے والے کو، ایک مالدار شخص کو، ہر آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست رکھے۔ ہر آدمی کو اخلاص مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیاوی معاوضہ کے حصول کی خاطر حقائق کو تبدیل نہ کرے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ یہ اخلاص ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ علامات ہیں اخلاص کی۔
وہ آپ دیکھا کریں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں. ان علامات کو آپ دیکھا کریں. عمل کرنے والا شخص جو ہے اس کی نظر میں اس کی تعریف اور اس کی مذمت دونوں برابر ہوں. دونوں برابر ہوں. دیکھیں مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے. میں جمعے کے بعد باہر نکلا, ایک شخص مجھے کہتا ہے واہ آپ نے بڑا زبردست جمعہ پڑھایا آج. اب یہ جملہ میرے لیے بالکل ویسے ہی ہو جیسے ایک بندہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ نے کیسی باتیں کی ہیں, یعنی وہ میری مذمت کر رہا ہے. تو مجھے یہ دونوں باتیں ایک جیسی لگی. یہ اخلاص کی ایک علامت ہے جو آپ کو اپنے اندر دیکھنی چاہیے کہ وہ ہے کہ نہیں, کہ آپ کی تعریف ہو اور آپ کی مذمت ہو, دونوں چیزیں آپ کے لیے برابر ہوں. یہ اخلاص کی علامت. اسی طرح انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی تمہیں ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری کہ تم کہو شکریہ. ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ نیک کام کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے شکریہ ہی کہہ دیں اور کچھ نہیں تو کم از کم شکریہ ہی کہہ دیں. او میرے بھائیو, آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. آپ لوگوں سے اگر شکریہ چاہتے ہیں تو گویا یہ لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو اللہ سے بدلہ لینا ہے. لہذا کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں. آپ اس کی پرواہ نہ کریں, نہ لوگوں سے یہ امید رکھیں کہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں. بہت دفعہ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی اور کچھ نہیں تو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے, میں نے اتنا بڑا کام کیا, اتنا ہی کہہ دیں ماشاءاللہ زبردست, اتنا ہی کہہ دیں. دیکھیں تحسین اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ کسی کو اچھے کام پر اس کی تحسین کرنا, شاباش آپ نے بہت اچھا کیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن میں لوگوں سے امید رکھوں کہ لوگ میری تحسین کریں, یہ بات غلط ہے. اگر اپنے طور پر لوگ تحسین کرتے ہیں اور بلکہ ایک شخص کی تعریف دوسرے شخص نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو آپ نے کیا فرمایا, قد قطعت عنقہ, تو نے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. کیا مطلب؟ یعنی وہ تعریف سن کر اس کے غلط جذبات ہو سکتے ہیں, لہذا منہ پر تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے زیادہ. بس ایک تحسین کی حد تک اگر ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی لیے اسی طرح عمل کے ثواب کی آخرت میں امید رکھ کہ یہ جو میں نے عمل کیا یہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے. یہ اخلاص کی ایک علامت ہے جب آپ کے ذہن میں یہ ہو. اور اسی طرح کوئی بھی عمل چھپے چھپے کرنے کی کوشش کرنا, چھپے چھپے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, فرمایا کہ بے شک اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا, الغنی بالکل بے نیاز ہو لوگوں سے, الخفی وہ خفیہ عبادت کرنے والا, خفیہ طور پر عبادت کرنے کی کوشش کرنے والا. یعنی ویسے اگر سامنے آ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کا یعنی دل چاہتا ہے کہ نہ ہی پتہ چلے تو اچھا. یعنی وہ بندہ جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے, جو تقی اور غنی بے نیاز, کسی کی پرواہ نہیں, اور الخفی اور خفیہ عبادت کرنے کا شوق رکھنے والا. اسی طرح چوتھے نمبر پر جس سے انسان کو اخلاص کا پتہ چلتا ہے, اس کے اخلاص کا, انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا.
ظاہر تو سامنے ہوتا ہے، باطن کا مجھے خود پتہ ہے، آپ کو خود پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا میرا ظاہر یہ ہے اور میرا باطن یہ ہے، تو کم از کم آپ سمجھیں کہ اگر میرا ظاہر کچھ ہے اور میرا باطن کچھ ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخلاص کی یہ علامت ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ایک جیسا۔ پانچویں نمبر پر عمل کی عدم قبولیت کا ہر وقت ڈر ہو کہ پتہ نہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ یہ عمل قبول نہ کرے، یعنی ڈر ہو، یہ نہیں ہے کہ اللہ سے پر امید نہ ہو، اللہ سے امید اچھی رکھے، لیکن اپنے اندر ڈر ضرور ہو کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے یعنی یہ میرا عمل قبول نہ ہو تو یہ ہو سکے۔ اسی طرح خود پسندی، غرور، ریاکاری، تکبر سے اجتناب کرنے والا ہو، یہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیں کہ خلوص نہیں، اخلاص نہیں۔ خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ خود پسندی یہ ہے کہ میرا کام ہو جائے باقی جائیں جہنم میں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھوں، باقی جو مرضی ہوتا ہے نقصان لوگوں کا ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا، یہ سب خود پسندی میں آتا۔ اسی طرح غرور، تکبر، نخوت، یعنی ریاکاری، یہ سب ان چیزوں سے اجتناب ضروری۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد آخر میں چند اعمال میں اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان میں خلوص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے وہ ذکر کروں ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر ہی رہے گا۔ طالب علم جو ہے جب علم طلب کرتا ہے اس میں اخلاص ضروری ہے۔ طلب علم کو حاصل کرنا، اس میں اخلاص ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو کوئی علم سیکھتا ہے، چاہیے تو یہ تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی علم حاصل کرنا چاہیے تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ راضی ہو۔ دیکھیں میں صاف ستھری بات کرتا ہوں، سمجھ لیں اچھی طرح، میں اگر قرأت سیکھنا چاہتا ہوں، تجوید سیکھنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں امریکہ میں بیٹھے، برطانیہ میں بیٹھے ڈالروں والے جو لوگ ہیں، بڑے اچھی فیسیں دینے والے، ان کو پڑھا کر اچھا کاروبار کر سکوں، اچھی آمدن حاصل کر سکوں، میں اس لیے قرآن سیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں قرآن سیکھنا کتنا اچھا عمل ہے؟ اب میرا یہ مقصود ہرگز نہیں ہے، میرا یہ مقصود ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، میرا مقصود ہے کہ میں باہر بیٹھنے والوں کو پڑھا کر اچھی آمدن حاصل کروں۔ دیکھیں پڑھانے کے نتیجے میں آمدن حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن ہدف ہی اسے بنا لینا یہ غلط ہے۔ دیکھیں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، صاحب ظاہر ہے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جب مجھے تنخواہ ملتی ہے تو میں اس لیے پڑھاتا ہوں کیونکہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ میں صرف اس لیے پڑھاؤں کہ میں نے تنخواہ حاصل کرنی ہے، مجھے کچھ ملنا ہے، صرف اس لیے پڑھاؤں، نہ کہ جب کہ میرے لیے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس لیے پڑھاؤں، تنخواہ تو مل ہی جائے گی، تنخواہ تو مل ہی جائے گی، کہ یہ جو میرے پاس بچے آئے ہیں یہ ہر غلط قسم کے گھروں
میں جو ان کا بیہیویئر اور ان کا جو طریقہ کار ہے، ہر گھر کا بے دینی والے گھروں کے لوگ ہیں، یہ ادھر آئے ہیں، میں نے کچھ ان کو دین سمجھانا ہے۔ میں نے ان کو، ہمارے میتھ کے استاد تھے، وہ ہمیں توحید سکھاتے تھے، میتھ کے استاد تھے، میتھ پڑھاتے پڑھاتے ہمیں توحید کی باتیں بتاتے تھے۔ یعنی یہ مشن ہونا چاہیے ایک پڑھانے والے کا کہ میں تنخواہ تو لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ یہ جو بچے میرے سامنے ہیں ان کی عاقبت سنور جائے، ان کو دین سمجھاؤں، یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اچھا آئیں یا نہ آئیں، مجھے تنخواہ تو مل ہی جائے گی۔ اگر میں یہ نیت کر کے پڑھاؤں گا تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں تنخواہ بھی لے رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، میری نیت ٹھیک۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے یہ بات اس لیے وعدے کی ہے کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال کمانا بھی تو ایک اللہ کا حکم ہے، حلال ہم کماتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائی ٹھیک ہے آپ حلال کمائیں، لیکن الدنیا ملعونۃ، الدنیا ملعونۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔ اس حلال کمانے میں مبتغیہ، جب اللہ کی خوشنودی نہیں چاہی جائے گی تو یقیناً اس پر لعنت۔ اللہ کی لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، یعنی اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے دنیا کو۔ تو جب اللہ کی خوشنودی چاہی جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا۔ خیر، تو مختلف اعمال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر مختلف اعمال کریں۔ میں نے صرف طلب علم کے بارے میں بتایا، 9، 10، 11 ہیں یہ مختلف اعمال جن کا میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔